یاسر اقبال کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات ہے. محترم اساتذہ کرام اور سامعین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج جس موضوع کے مشک و عنبر سے اپنا دامن گفتگو آراستہ کر کے لایا ہوں وہ حرمت سود کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، آج پوری دنیا سودی نظام میں جکڑی ہوئی ہے. پرائے تو پرائے اپنے بھی سود کو تجارت اور معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت قرار دے رہے ہیں. اقوام عالم کی قیادت کرنے والی امت مسلمہ بھی سود جیسی لعنت کے زہر میں اب بھی گرفتار نظر آئی ہے. محترم سامعین، قرآن و حدیث میں سود کی شناعت و قباحت اور اس کی حرمت کے لیے ایسے باری بلکم الفاظ بیان ہوئے ہیں جو جسم پر لرزہ طاری کر دیتے ہیں. سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن قبروں سے اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان لپٹ کر فکتی بنا دے. یعنی اس کی پاگلوں جیسی حرکتوں سے ہر کوئی اسے پہچان لے گا کہ یہ سود خور ہے. قیامت کا معاملہ جب ہوگا، دنیا میں آپ سود خور کا حال دیکھیں گے تو پاگلوں سے کم نہیں ہوتا. وہ مال کے لیے جیتا ہے اور مال کے لیے مرتا ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود کا کاروبار نہیں چھوڑو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. محترم سامعین، کتنی سنگین اور خوفناک بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. شراب خور کے نہیں، کسی چوری اور ڈاکہ زنی کے مرتکب شخص کے نہیں، زنا اور کسی دوسرے فسق و فجور میں مبتلا مجرم شخص کے نہیں. ہاں سودی اتنا مہلک اور ہولناک جرم ہے کہ جس میں مبتلا مجرم شخص کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. سود ہی تو ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا: لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا. کہ سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا حساب لکھنے والے پر، دونوں گواہوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ سب برابر ہے. سود ہی تو ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ سود کے 1 درہم کا کھایا 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے. سود ہی تو ہے جب کسی قوم میں رائج ہو جائے تو غربت، افلاس، قحط سالی اور کمر توڑ مہنگائی اس کا مقدر بن جا کرتی ہے. سامعین گرامی، اسلامی معاشرے کے بنیادی سنہرے اصول جن کی وضاحت سے قرآن و حدیث لبریز ہے وہ یہ کہ مسلمان ایک دوسرے کے کفیل ہو، یعنی تکافل کا اصول. مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہو، یعنی کہ تعاون کا اصول. مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرے، یعنی تراحم کا اصول. اب بتائیے، سود خوری کی سنگ دلانہ اور بے رحمانہ فضا کی صورت میں تکافل، تعاون، تراحم اور توازن کے اصول کی کہاں اور کس طرح گنجائش ہو سکتی ہے؟ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا: ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم، ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.